مجھے مولانا اصلاحی صاحب نے بتائے تھے کہ یہ لفظ مولانا نعمانی نے استعمال کیا تھا، کام چلا ہوا آدمی اس وقت جو مل سکتے ہیں بہرحال ہے، اور ان کے ساتھ تعاون و اشتراک کیا جانا چاہیے۔ مولانا نعمانی کی اس رائے کے پس منظر میں جو جذبہ کار فرما تھا، اس کی نشاندہی خود انہوں نے اپنے ایک حالیہ مکتوب میں ان الفاظ میں کی ہے کہ اسلام کی سربلندی کا نسب العین زیادہ چھان پھٹک اور کھود کرید کرنے نہیں دیتا تھا۔ کیونکہ ایک نسب العین سامنے آیا تھا کہ اسلام کو سربلند کرنا ہے، اب کوئی اور آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، تو چھان پھٹک کریں، کھود کرید کریں تو آخر کہاں سے لائیں آدمی اس دور میں؟ تو وہ نسب العین جو ہے اتنا جو ہے اس کا ہم پر غلبہ ہو گیا تھا کہ ہم نے اس معاملے کے اندر وہ اہمیت نہیں دی کہ جو ان کے خیال میں بعد میں دینی چاہیے تھی، وہ بعد میں آ جائے گا۔ مولانا اصلاحی صاحب کی مودودی صاحب سے پہلی ملاقات جماعت میں شمولیت کے اعلان کے بعد ہوئی۔ اصلاحی صاحب کی اجازت سے مولانا نعمانی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ بھی شریک ہیں جماعت میں، بعد میں پھر ملاقات ہوئی ہے مولانا مودودی سے اصلاحی صاحب کی۔ اور مولانا نعمانی صاحب کی رائے کے برعکس مولانا اصلاحی صاحب کی جو رائے مولانا مودودی کے بارے میں قائم ہوئی، اس کا اظہار انہوں نے انہی دنوں میں مولانا نعمانی سے ایک نجی گفتگو میں بئی الفاظ کیا کہ لا فرق بینہ و بین پرویز، ان کے اور پرویز صاحب کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے۔ اصل میں مولانا مودودی صاحب نے جب تفہیم شروع کی ہے تو کچھ حصے شروع کے دیے مولانا اصلاحی صاحب کو کہ آپ بھی دیکھ لیں، ذرا نظر ثانی کر لیں۔ تو مولانا نے کہا کہ میں نے جو انداز ان کا دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کے اور پرویز کے درمیان کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے۔ اول تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پرویز بھی اس وقت کے پرویز ہیں، ابھی ان کے وہ جو انکار حدیث کے خیالات ہیں اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئے تھے۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں سن 41 کے آس پاس کی۔ اس وقت جو ہے یہ غلام احمد پرویز جو ہے ابھی ابھرتے ہوئے مضمون نگار تھے، انشاء پرداز تھے، مسلم لیگ کے ورکر تھے، سیکریٹریٹ میں ملازم تھے، دلی میں تقریریں کرتے تھے، اور یہ کہ کچھ اچھے مضامین لکھا کرتے تھے قوم پرستانہ مسلم لیگ کی، اور چونکہ کچھ تھوڑا بہت وہ ان کو عربی سے کچھ شدبت تھی تو کچھ طرح کی چیزیں بھی وہ کرتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ ابھی ان کی وہ گمراہی اس شدت کو جو انکار حدیث کی شکل میں سامنے آئی ہے وہ نہیں آئی تھی، اس لیے اس کو پس منظر میں رکھیے۔ اس وقت مولانا اصلاحی صاحب کا جو پہلا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ جیسے پرویز صاحب ہے، مولانا اصلاحی صاحب کے اپنے پرچے میں بھی مضمون چھپے غلام احمد پرویز کے اس زمانے میں، اور ترجمان القرآن میں بھی مضمون چھپتے تھے غلام احمد پرویز کے اس زمانے میں، اس لیے کہ وہ بعد ابھی نہیں ہوا تھا ان کا۔ اس کے باوجود مولانا اصلاحی صاحب کا جماعت میں شامل رہنا اس بنا پر تھا کہ ان کے نزدیک وہ مقصد اور نسب العین جس کے لیے کام کرنے کی دعوت مولانا مودودی صاحب نے دی تھی بہرحال بالکل صحیح تھا، اور دین کے اصل تقاضے اسی طریقے پر کام کرنے سے ادا ہو سکتے تھے جس طریقے پر کام کرنے کی دعوت مولانا مودودی نے دی تھی۔ تو چاہے آدمی ان کے نزدیک بہت اونچے نہیں تھے، کام چلاؤ تھے، یا لا فرق بینہ و بین پرویز مولانا اصلاحی صاحب کی رائے تھی، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کام بہت ضروری تھا اور لازم تھا، اور رائے ان کی صحیح تھی، فکر ان کا درست تھا، لہذا ساتھ دینا ضروری تھا۔ متذکرہ بالا پس منظر میں جو اجتماعیت قائم ہوئی اس کا ایک پہلو تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں داعی کی قوت جذب و کشش سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر دخل جمع ہونے والوں کے ذوق انجذاب کو حاصل تھا۔ ایک جوش اور ذوق جو ہے پیدا ہو گیا تھا کام کرنے کا، تو اس کے لیے گویا کہ کھنچنے کو پہلے ہی بےتاب تھے۔ اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ دوسری قدیم یا ہم عصر دینی جماعتوں اور تحریکوں کے برعکس جماعت اسلامی کی اساس و بنیاد کوئی شخصیت نہ تھی بلکہ نسب العین اور مقاصد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اول روز ہی سے اس میں دستور اور قواعد و ضوابط کو بنیادی اہمیت حاصل رہی۔ یہاں مذکورۃ الصدر دیباچہ، یہ دیباچہ جو سن 66 میں نے لکھا تھا جب کتاب شائع کی ہے تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، تو اس کا جو دیباچے کا ایک اقتباس اور ضروری ہے۔ مولانا مودودی نے اصل میں جب ایک مرتبہ تاریخ بیان کی اپنی تحریک کی تو اسے شروع کیا سن 31-32 سے، تو اس پر یہ در حقیقت تنقید ہے کہ آپ اپنے ذہنی ارتقاء کے جب چاہے تاریخ شروع کریں، بچپن سے شروع کریں، لیکن جماعت اسلامی جس تحریک کو لے کر چلی ہے وہ در حقیقت سن 38-39 میں جو نظریات آپ نے پیش کیے تھے اس کی اساس وہ ہے، لہذا تاریخ وہاں سے شروع ہوگی۔ اور چونکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت یہ نہیں بنی تھی، لہذا آپ کو اپنے ذہنی ارتقاء کے مراحل کو جماعت کی تاریخ کے مراحل میں شمار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔
مولانا مودودی صاحب کو یقیناً اس کا حق ہے کہ اپنے ذہنی ارتقاء کے مختلف منازل اور اس سفر کے دوران لیے گئے موڑوں یعنی ٹرنز کی تاریخ بیان فرماتے ہوئے ابتدا جہاں سے چاہے کریں، لیکن جماعت اسلامی کی تحریک کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس کی ابتدا اس طرز پر کرنا صرف اس صورت میں درست ہو سکتا تھا کہ جماعت اسلامی کچھ لوگوں کے مولانا مودودی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے معرض وجود میں آئی ہوتی۔ اس صورت میں کسی دستور کا مرتب ہونا اور امیر جماعت کا منتخب کیا جانا بے معنی ہوتا۔ چنانچہ جیسا کہ اس سے قبل اشارہ کیا جا چکا ہے، یہ جماعت اس طرح وجود میں نہیں آئی کہ کچھ لوگوں نے مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، بلکہ اس کی تشکیل اس طرح ہوئی کہ کچھ لوگوں نے ایک نسب العین کے بعد ایک مخصوص تشریح اور مکمل دستور کے ساتھ وفاداری کا رشتہ استوار کیا، اور پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک امیر اور اس کی مجلس شورا منتخب کی اور ان کے مابین اختیارات کی حدود کو معین کر دیا۔ یعنی گویا کہ شکل جو بن رہی ہے جماعت کی وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں۔ لیکن ایک بات موجود ہے کہ داعی کی حیثیت سے مولانا مودودی تھے۔ اب یا تو اسی بنا پر وہ امیر ہو جاتے خود بخود اور لوگوں سے بیعت لیتے، تب تو وہ تنظیم وجود میں آتی جو میں نے کہا اوپر سے نیچے جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ تھا کہ داعی ہونے کی حیثیت انہوں نے ختم کی کہ بس میں نے آپ کو جمع کر دیا تھا، جمع کر کے اب آپ اپنے میں سے اس کام کے لیے جس کو چاہے امیر منتخب کریں۔ اب وہ نیچے سے چلا ہے معاملہ کہ انہوں نے امیر منتخب کیا۔ بہرحال اصل مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے، جماعت کا پہلا تنظیمی بحران۔ جماعت کے قیام کے بعد جب دارالاسلام میں قرب میسر آیا، ابھی تو دور دور سے صاحب سلام تھی نا، مولانا مودودی دارالاسلام میں رہتے ہیں پٹھان کوٹ میں، مولانا نعمانی لکھنؤ میں رہتے ہیں، مولانا اصلاحی اس سے بھی آگے سرائے میر اعظم گڑھ بہار کی سرحد پر صرف خط و کتابت کا معاملہ ہے۔ مولانا نعمانی صاحب تو ایک دو مرتبہ ملے تھے ان سے، مولانا مودودی سے۔ اصلاحی صاحب کی ملاقات تو ہوئی اس وقت ہے جب یہ یہاں دارالاسلام آ گئے۔ جماعت کے قیام کے بعد جب دارالاسلام میں قرب میسر آیا اور ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے تو جلد ہی مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اور دوسرے بہت سے حضرات نے یہ محسوس کیا کہ مولانا مودودی کی شخصیت کے بارے میں ان کے پہلے اندازے بھی بہت مبالغے پر مبنی تھے، اور یہ کہ ان کی شخصیت کا اس کام سے سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، ان کی شخصیت کو اس کام سے سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں جسے لے کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اپنے قیام کے 1-1.5 سال کے اندر جماعت اسلامی اپنے پہلے بحران سے دوچار ہو گئی، اور مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا شاہ جعفر پھلواروی اور دیگر بہت سے اہم اور معروف شخصیتوں سمیت جماعت اسلامی کے کل ارکان کی 1/3 تعداد جماعت سے علیحدہ ہو گئی۔ یہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور کافی وہ تحریریں اور اجتماعات، لیکن بالآخر وہ بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ بس 1.5 سال کے اندر اندر آ گیا۔ اس میں اس وقت چونکہ یہ چیزیں پھر آ چکی ہیں پبلک میں، اس وقت تو ان حضرات نے پبلک میں کچھ بیان نہیں کیا تھا، خاموشی سے علیحدہ ہو گئے، نہ کوئی اعتراض کیا، نہ کوئی بیان دیا، نہ کوئی تحریر لکھی، نہ کسی کتاب میں کہ ہم کیوں علیحدہ ہوئے۔ حالانکہ میرے نزدیک ان پر ذمہ داری تھی کہ اس کو واضح کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ان حضرات کا مسئلہ ہے۔ بعد میں انہوں نے وہ چیزیں اب لکھ بھی دی ہیں، شائع بھی کر دی ہیں، اگرچہ کی ہیں مولانا مودودی کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آ گئی تھی، لیکن یہ کہ میرے نزدیک انہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا اور کھل کر، مولانا مودودی نے بلکہ یہی کہا تھا کھل کر بات کریں، جماعت کے عام ارکان میں بات کریں۔ اس وقت ان حضرات نے تقویٰ کا تقاضا یہ سمجھا کہ اب یہ ذاتی باتیں ہیں اور ذاتی باتوں کو اس طرح جو ہے لانا لوگوں کے سامنے یہ مناسب نہیں ہے، اپنے طور پر یہ رائے قائم کر لی کہ دینی اعتبار سے یہ اس مقام پر نہیں ہے، کم سے کم مقام پر بھی کہ جن کے ساتھ تحریک اقامت دین کے قائد کی حیثیت سے ہم چل سکیں۔ اس میں جو چند باتیں جو معلوم ہوئی بعد میں وہ یہ کہ مولانا کے ہاں ایک مرد باورچی کام کرتا تھا، اس پر اعتراض تھا، جوان لڑکا ہے آپ کے گھر میں، پردہ ہونا چاہیے، یہ جوان باورچی کیسے ہے؟ تو مولانا نے کچھ یہ اس طرح کی معذرت کی کہ میری بیوی جو ہے بہت اونچے گھرانے کی ہیں اور ان کو وہ پکانے وغیرہ کا یہ نہیں ہے معاملہ، تو مجھے رکھنا پڑتا ہے مجبوراً ملازم کوئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ پھر آپ کسی خاتون کو رکھیے، ماما کو رکھیے، تو انہوں نے کہا کہ پھر وہی بات ہو جائے گی، پھر میرا اس سے پردہ ہونا چاہیے۔ تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ وہ تو جو بھی ہے کام کرے گی باورچی خانے میں، مرد تو باورچی خانے میں نہیں جاتا، شاذ کبھی اتفاق ہوگا، لیکن باورچی خانے میں جب مرد باورچی کام کر رہا ہو اور گھر کی مالکہ جو ہے وہ تو نگرانی کرتی ہے اس باورچی خانے کا سارا انتظام، تو یہ دونوں چیزیں برابر کیسے ہو گئیں؟ بہرحال مولانا نے اس پر جو بھی پوزیشن تھی
مصر رہے اور وہ مرد باورچی ان کے ہاں کام کرتا رہا۔ اب یہ چیز ایسی تھی کہ جس کو ظاہر بات ہے کہ دینی مزاج اور خاص طور پہ ہمارے علماء کے جو اپنے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے یہ چیز بالکل کمپیٹیبل نہیں تھی۔ اسی طرح یہ کہ فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے مولانا۔ اب اس میں یہ کہ ان کی ایک عذر تھا کہ میں چونکہ گردے کا مریض ہوں، صبح کو میری طبیعت، رات کو میں کام بھی کرتا ہوں دیر تک تحریر و تصنیف کا، تو میں فجر میں نہیں آ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، فجر نماز فرض جو ہے وہ اولین ہے، ہر شے پر مقدم ہے۔ بلکہ یہ اعتراض تو بعد میں بھی چلتا رہا، جب یہاں لاہور میں اچھرے میں رہے مولانا تو لوگ کہتے، جب اعتراض کرتے تھے آپ فجر کی جماعت میں نہیں حاضر ہوتے تو مولانا یہی کہتے تھے، تو یہاں پہ شورا کے لوگ کہتے تھے چاہے موٹر کار آپ کہیں ہم آپ کے لیے جماعت اسلامی کے خرچے پر فراہم کر دیتے ہیں، آپ موٹر کار میں سوار ہو کر اور مسجد جائیں، لیکن فرض نماز جو ہے با جماعت آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ مستقلاً فرض نماز سے بھی جماعت سے علیحدہ رہنا یہ صحیح نہیں۔ تو اس قسم کی چند چیزیں تھیں کہ جن میں یہ اختلاف جو ہے پھر وہ شدت اختیار کر گیا اور پھر یہ حضرات جو ہے علیحدہ ہو گئے۔ لیکن اس وقت مجھے اس کی داستان بیان نہیں کرنی، مجھے اصلاحی صاحب کی بات بیان کرنی ہے کہ اس موقع پر اصلاحی صاحب کا موقف کیا تھا۔ باقی وہ تو اب مولانا علی میاں تو ابھی زندہ ہیں اور مولانا منظور نعمانی صاحب بھی باقاعدہ حیات ہیں، انہوں نے وہ چیزیں لکھی بھی ہیں کچھ مولانا منظور نعمانی صاحب نے، لہذا جنہیں دلچسپی ہو وہ ان سے پڑھیں، ان چیزوں کو پڑھ لیں۔ اصل میں تو اصلاحی صاحب کا موقف کیا تھا یہ بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ ہے، بہت معقول بھی ہے۔ اس موقع پر جو دو باتیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ان حضرات سے کہیں وہ بعد کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ ظاہر بات ہے جب اختلاف چل رہا تھا تو وہ لوگ ان سے بھی کہتے تھے نا کہ بھئی دیکھیے آخر اس پر ہم کیسے اب ساتھ دے سکتے ہیں، تو گویا کہ کوشش ہوتی ہے کہ اب آپ بھی علیحدہ ہو جائیں۔ بلکہ جب مولانا نعمانی صاحب ہی لے کر آئے تھے انہیں جماعت میں اور وہ اب جا رہے تھے تو انہیں ایک طبیعی سی بات ہوتی ہے، فطری تو میں نہیں کہتا، طبیعی سی تو ہوتی ہے کہ جو میں جس کو لے کر آیا تھا تو اب ظاہر بات ہے کہ میں جا رہا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ جائے، تو اس کا جواب ہے یہ۔ مولانا اصلاحی صاحب نے جو دو باتیں اس موقع پر کہیں وہ بعد کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ ایک یہ کہ آپ حضرات چونکہ خود تدین و تقویٰ کے اعتبار سے بلند مقامات پر فائز ہیں، لہذا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ مودودی صاحب کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر تنقید کریں جو تقویٰ کے منافی ہیں، لیکن میں چونکہ اس اعتبار سے خود تقریباً مولانا مودودی ہی کی سطح کا آدمی ہوں، لہذا اس معاملے میں زبان تان نہیں کھول سکتا۔ پہلی بات یہ۔ دوسرے یہ کہ میں اگر جماعت میں شامل نہ ہوا ہوتا تو بات دوسری تھی، شامل نہ ہوا ہوتا تو بات دوسری تھی۔ اب جب کہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہو چکا ہوں تو اس سے علیحدگی کو معمولی بات نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک اب صحیح صورت یہ ہے کہ اصلاح احوال کے مقدور پر کوشش کی جائے، لہذا میں جماعت میں شامل رہ کر اس بات کی صحیح کرتا رہوں گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے اور ایک دوسروں کی خامیوں کی تلافی کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور دین کی خدمت کی کوشش کریں۔ یہ دو باتیں تھیں جو مولانا اصلاحی صاحب نے اس وقت کہیں اور یہ جماعت میں برقرار رہے، قائم رہے، جبکہ وہ مولانا نعمانی صاحب، مولانا علی میاں صاحب اور بھی بہت سے حضرات، تقریباً 1/3 کل ٹوٹل ممبرشپ کا 1/3 اس وقت جماعت سے کٹ گیا تھا۔ یہ پہلا کرائسس تھا جماعت میں۔ متذکرہ بالا بحران اور علیحدگیوں کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی جماعت کے صف اول میں مولانا مودودی کے ساتھ تنہا رہ جانے کی بنا پر جماعت کی تنظیم میں واضح طور پر شخص نمبر 2 بن گئے، نمبر 2۔ ظاہر بات ہے کہ اب ان کے معیار کا تو کوئی اور آدمی رہا نہیں، وہ تو نعمانی صاحب تھے یا پھر یہ کہ کچھ علی میاں تھے۔ علی میاں بھی صف دوم کے تھے، پہلے یہ 3 تھے چوٹی پر، اب 2 رہ گئے، مولانا مودودی امیر اور یہ ان کے نمبر 2۔ اول تو یہی بات کہ ایک شخص کسی جماعت میں واضح طور پر شخص دوم بن جائے اس کی پوزیشن کو نازک بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ سمجھ لیجئے آپ کہ اگر وہ تنقید کرتا ہے کسی بات پر تو سمجھا جائے گا یہ امیر بننا چاہتا ہے۔ یہ جو ایک پوزیشن بڑی کریٹیکل ہو جاتی ہے کہ ذرا سا بھی اگر بولے گا تو کہ چونکہ قریب ترین وہی ہے، نمبر 2 وہی ہے، تو یہ کہ اس میں بڑی ایک پوزیشن جو ہے نازک ہو جاتی ہے کہ آدمی کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ پھر جب صورتحال یہ ہو کہ مزاج اور نقطہ نظر کے اعتبار سے اس کے اور امیر کے مابین نمایاں فرق موجود ہو اور وہ اپنے ذمے یہ کٹھن خدمت بھی لے لے کہ اسے مقاصد اور نسب العین سے تعلق خاطر کی بنا پر نہ